بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ زنیرہ گیلانی سے سیدہ زنیرہ فاروقی تک کا سفر، یا یوں کہہ لیں خود شناسی سے خدا شناسی کے سفر کی طرف گامزن ایک روح۔ کوشش اور سفر جاری ہے، قبولیت کی سند تو رب کائنات کے پاس ہے، ہمارا کام ہے استقامت۔ اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی۔ علم طریقت حاصل کرنے کے لیے عشق بے حد ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے بندے کو مقام محبوبیت عطا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بیعت کرنے سے پہلے مرشد کے انتخاب میں اگر دقت پیش آئے تو تصور کرنا چاہیے کہ اس کی قربت سے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے یا نہیں، یعنی دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہو اور گناہوں سے بیزاری ہو۔ حدیث شریف میں اور یہ اللہ کی علامت بیان کی گئی ہے، جب انہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ مدعے کی طرف آتی ہوں، ایسی کیا کمی ہے ہماری عبادتوں میں کہ دل بے چین رہتا ہے، کہیں سکون نہیں؟ کیا کمی ہے؟ کس کی تلاش ہے؟ آخر یہ دنیا ہے کیا؟ کبھی ایسا لگتا ہے یہ سب خواب ہے، اور کبھی اس میں اس حد تک انسان مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی اصلیت ہی بھول جاتا ہے۔ میں بھی ایسی ہی زندگی کے دن گزار رہی تھی کہ ایک دن یوٹیوب پر ایک ویڈیو کا تھمبنیل میری نظروں کے سامنے میرے اللہ نے کر دیا۔ جی ہاں، بالکل یہ ہمارا رزق ہی ہوتا ہے جو اللہ کسی وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ الفاظ تھے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ ویڈیو چلائی، وہ چل رہی تھی، چلتی جا رہی تھی، لیکن میرے لیے وقت تھم گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یقین کریں ابھی بھی کپکپاہٹ ہے۔ ایک بہت پیاری آواز دھیمے لہجے میں ہمیں ہمارا مقصد حیات سمجھا رہی تھی۔ نام سید آصف فاروقی۔ حیرت ہوئی، سید بھی ہیں اور فاروقی بھی۔ خیر اس پر اتنا وقت نہیں ضائع کیا اور فوراً ویڈیو پر کمنٹ کر دیا۔ دیے گئے نمبر پر کال کی، لگا نئی دنیا میں نمبر مل گیا ہو۔ رونگ نمبر کے بجائے رائٹ نمبر مل گیا تھا، الحمدللہ۔ جیسے اس دنیا میں تو میرا حال بتایا جاتا رہا ہو، اسی کی تو تلاش تھی۔ ذکر اللہ دیا گیا اور تصور شیخ کے لیے جب ایک تصویر سامنے آئی تو بے ساختہ زبان سے نکلا، ارے یہ تو وہی ہیں جو میرے خواب میں آتے ہیں۔ بس پھر ان پیاری شفیق ہستی ہمارے استاد پروفیسر محمد وسیم فاروقی سے کال پر ہی بیعت ہوئی۔ ایک طرح سے میری پیدائش دوبارہ ہوئی تھی۔ تصوف کی دنیا میں بہت فخر سے فاروقی نسبت لگائی۔ کوئی ایسا مسئلہ یا دکھ نہیں جس کی رہنمائی ہمارے مرشد ہمارے بابا نے اللہ کے حکم سے نہ کی ہو۔ قرآن کے تعلیم کے ساتھ ساتھ درس تصوف، جسے ہم درس محبت بھی کہتے ہیں، جسے سن کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت روح تک اتر جاتی ہے۔ بابا تک پہنچانے والے میرے پہلے استاد سید آصف فاروقی ہیں۔ نہ صرف میں بلکہ میری جیسی کئی بہنیں اور بھائی ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے لیے میں اپنے استاد کے چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، خود ہی سن کر فیصلہ کیجیے گا۔ آگے بڑھتی ہوں۔ اولیاء اللہ نے روحانی استاد کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ حقوق العباد پورے کرتا ہو، آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، کرامت دکھانے کا شوقین نہ ہو، اسے اولیاء اللہ کی قربت حاصل ہو،
سیرت طیبہ پر اس کا عمل ہو اور سیرت طیبہ کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کرے۔ ہر حال و کال میں اس کا منتہائی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی حسنہ ہو، راسخون فی العلم ہو، ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتا ہو، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یکسوئی محسوس ہوتی ہو، جو کچھ مریدین سے چاہتا ہو خود بھی اس پر عمل کرے، کیونکہ عمل کے بغیر تعلیم کا اثر نہیں ہوتا، صالح اور معلم ہو، ضرورت مندوں کی درخواست کو غور سے سن کر اس کا تدارک کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے خوش ہو، مرشد کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر دل کی گہرائیوں سے شکر کرے اور جو کچھ حاصل نہیں ہے اس کا شکوہ نہ کرتا ہو۔ شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہمیں اللہ کی توفیق سے عشق کا راستہ مل گیا ہے۔ عشق کی رمز سکھانے والے سید آصف فاروقی سے پاک پروردگار راضی ہو، ان کے گھرانے کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں کسی رہنما کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، غلط کہتے ہیں۔ نماز میں سکون ملا، قرآن میں بے پناہ سکون ملا، ذکر اللہ ایسا بومب ہے، ایسا ایکسپلوژن ہے جس سے روح کے تار ایک بار تو ہلتے ہیں۔ یہ سب حاصل ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، الہی دنیا کے ہر مرد اور عورت کو اپنی پہچان کروا کہ تم محبت ہے اور محبت بانٹنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلا شبہ ہمارے استاد محبت و شفقت سے ہمیں شریکت و طریقت دونوں کا علم باہم پہنچا رہے ہیں۔ سنیے میری پیاری بہنیں کیا فرماتی ہیں ہمارے استاد سید آصف فاروقی کی محبت و تعریف میں۔ کسی بھی انسان کی شخصیت اس کے علم و فہم کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے استاد محترم سید آصف فاروقی، ان کا فہم و ادراک جتنا وسیع ہے، خلوص نیت کا رنگ اتنا ہی گہرا، جس سے ہم تک پہنچنے والی تعلیمات اور وہ تمام ویڈیوز دور حاضر میں بیش قیمتی خزانے کے انمول موتی ہیں، جس سے دنیا کے کسی بھی کونے میں گھر بیٹھے ذات کا سفر، علم لدنی، ارواح کا عید الست، عالمین تک رسائی، مرشد کامل و اکمل کی تربیت اور اہمیت، فنائیت، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی، قرب الہی، باطنی نماز سے روح کی معراج، مراقبات کے ذریعے اعلیٰ معاملات و کیفیات، نہ صرف تزکیہ نفس اور تربیتی نشستوں کے ذریعے سلسلے کی فیوز و برکات باہم ہم تک پہنچائیں، بلکہ کشف و کرامات کے الجھاؤ سے بچا کر راہ طریقت کے مشکل راستوں کو آسان بنایا۔ استاد محترم کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ علم الاحسان کو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے کلام سے مزین کر کے خوبصورت انداز میں پیش فرمایا۔ اس احسان عظیم پر اللہ رب العزت ہمیشہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، استاد محترم کے علم و عمل، فہم و ادراک کو مزید وسعتوں برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا۔ اب میں اس پورے شعر کو تو بہت اچھی طرح نہیں پیش کر سکتی، لیکن یہ جو دید آور ہے لفظ، یہ استاد صاحب کے لیے استعمال کروں گی، اپنے استاد محترم سید آصف فاروقی صاحب کے لیے۔ اگر استاد بظاہر نالائق بچے میں بھی فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم ایسے ہی نالائق تھے، نہ تو ہمیں ان عالمین کی رسائی اور ان عالمین کے علم کی تو کیا ہی بات، ہمیں تو اپنے موجودہ ارد گرد کے حالات اور اس عالمین تک بھی ہماری رسائی نہیں تھی۔ ہم اتنی خوبصورت محفل اور مجلس کا حصہ بنے، اس کے لیے میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس روحانی سفر کے آغاز میں ہی ہمیں استاد محترم سید آصف فاروقی صاحب کی رہنمائی ملی۔ آپ کی محنت اور توجہ سے ہم نے اس دنیا میں بیٹھ کر اس دنیا کے پار تک اپنی رسائی کا سفر طے کیا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ دیکھا نہ کوہکن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ اللہ آپ سب کا حامی ہو۔ سید نعرہ فاروقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔